نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، یہ 22ویں پارے کے اندر شروع کے اندر ہے۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، حدیث میں اس کا شان نزول ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ کلام اللہ میں مردوں ہی کا ذکر ہے اور عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی بھی حکم ذکر کیا جاتا ہے تو مردوں اور مذکر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، مؤنث کے صیغے استعمال نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارا عمل کا اعتبار ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی حضور کے سامنے عرض کیا کہ خالی مردوں ہی کا کلام اللہ میں ذکر ہے اور عورتوں کا ذکر کلام اللہ میں نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر 10 صفتیں ذکر کی گئی ہے اور 10 صفتوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، مردوں کا الگ ذکر کیا گیا اور عورتوں کا الگ ذکر کیا گیا، اور دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے پھر ان صفتوں کو ذکر کیا گیا۔ یہ 10 صفتیں ہیں جو خاص ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص آیت اسی لیے نازل کی گئی کہ عورتوں کو سکون مل جاوے کہ چلو ہمارا ذکر بھی کلام اللہ کے اندر آ گیا۔ اس سے 10 صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور 10 صفتیں مردوں کو الگ کہا گیا اور عورتوں کو الگ کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ صفات کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرماوے، ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے اب 10 صفتیں میں الگ الگ ذکر کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں ذکر کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، دونوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور آگے ہے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ ظاہری اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے سامنے فروتنی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ظاہری احکامات کو بجا لانا، اس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دل سے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا اس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور اسلام بھی ضروری ہے۔ اسلام کے معنی ہے فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھک جانا، اور ایمان کے معنی یقین کرنا، اپنے دل کے اندر اپنے عقائد کو صحیح کرنا۔ اگر اپنا عقیدہ صحیح ہوگا تب جا کر مومن کہا جائے گا، اگر اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی پوری پابندی کرتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کی پوری پابندی کرتا ہے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، ورنہ اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے ہمیں صرف مسلمان نام ہو جانے کی وجہ سے یا مومن نام ہو جانے کی وجہ سے ہم کو مومن بن جاوے یا مسلمان بن جاوے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کافر کا شخص کا نام مسلمان رکھ دیا جاوے تو مسلمان نہیں بن جائے گا جب تک کہ اسلامی اور ایمانی جو احکامات ہیں اس کی پوری پابندی نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے بجا لانے والے بن جاوے اور ہمارے عقائد کے صحیح کرنے والے بن جاوے۔ ہمارے عقیدوں کا صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
آج کل گویا کہ فتنوں کا زمانہ چلتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے اپنے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدہ کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی ایمان ہی کی پوچھ ہوگی کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر آگے اعمال کا سوال آئے گا۔ ایمان ہی برابر نہیں اترا، عقائد ہی برابر نہیں اترے تو پھر آگے کوئی سوال آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے عقائد کو اس کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عقائد کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننا، انبیاء کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا اور تقدیر کو ماننا۔ تقدیر چاہے اچھی ہو کہ چاہے بری ہو، اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے اچھے حالات ہو رہے ہو یا برے حالات ہو رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس تقدیر کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی پر اچھے حالات چل رہے ہیں، فراوانی کے حالات چل رہے ہیں، مال کی کثرت کے حالات چل رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ اور اگر تنگی کے حالات چل رہے ہیں، بیماری کے حالات چل رہے ہیں، پریشانی کے حالات چل رہے ہیں، تب بھی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل لوگ کہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان کا یقین اور اعتماد تقدیر کے اوپر ہے تو اس کو کوئی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ زندگی جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، ایک ٹائم پرواری زندگی ہے۔ 30 سال، 40 سال، زیادہ زیادہ 100 سال پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ الابد ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور وہاں جو نتیجہ ملے گا اپنے اعمال کے اعتبار سے، اگر یہاں پر اچھے اعمال کیے ہیں تو وہاں نتیجہ اچھا رہے گا، اور اگر یہاں پر برے اعمال کیے ہیں تو وہاں پر نتیجہ بہت ہی برا سخت رہے گا۔ جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم بڑی سخت جگہ ہے جس کے عذابات کلام اللہ میں صاف صاف بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے ایسے عذابات دیے جائیں گے۔ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی کو پلایا جائے گا کہ جب پانی جسم کے اندر جائے گا تو آتے کٹ کٹ کر کے نیچے سے سنجا کی جگہ سے گرے گی، اور ایک ہونٹ سکڑ کر اوپر چلا جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر کے نیچے کا ہونٹ سکڑ کر کے ناف تک آ جائے گا۔ یہ سب کلام اللہ کے اندر احادیث میں سب باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے ہمارے عقائد کو صحیح رکھے تاکہ ہم جہنم جو ہمیشہ ہمیش جو گویا کہ کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے جو تیار کی گئی ہے، اگر ایمان میں خرابی نکل گئی تو جو حشر کافرین کا ہونے والا ہے، مشرکین کا ہونے والا ہے، وہ حشر ان نام تو گویا کہ ایمان ہے، مومن نام ہے، مگر عقائد صحیح نہیں ہے تو عقائد صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فروتنی کرنے والے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنے، اور ہمارے عقائد کے صحیح کرنے والے بنے۔ تو دو صفت یہ ہو گئی، ہم اللہ کے احکامات کے پورا کرنے والے بنے اور ہمارے عقائد کے صحیح کرنے والے بنے۔ والقانتین والقانتات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، تواضع کرنا، انکساری کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ ہر مسئلے کے اندر جو بھی کام ہو گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو گیا۔ ہمیں نماز کی توفیق مل گئی، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق مل گئی تو اپنا فخر بیان نہ کرے کہ میں نے ایسا کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کام ہوتا ہے، ہماری طاقت سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے تو کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جنت میں جتنے لوگ بھی جائیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کے جائیں، ان سے اپنے اعمال سے کوئی نہیں جائے گا۔ تو پوچھا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے جاؤں گا، اس لیے کہ جتنے اعمال کی توفیق ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے ہمیں اعمال کی توفیق ملنے والی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری کرتے رہے، اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو تیسری صفت ذکر کی گئی، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اپنے تمام کلام کے اندر، اپنے عقائد کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال میں سچائی۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے
ایک آدمی سچائی کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہر وقت سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے اس کا درجہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور صدیقین میں سے بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا حشر، اس کا نام کاذبین کے اندر، کذابوں کے اندر، جھوٹ بولنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنے ہر وقت ہم سچ بولنے والے رہے۔ ہمارا کبھی کلام، کوئی بھی بات ہماری زبان سے نکلے تو سچی بات نکلنی چاہیے، کبھی جھوٹ کلام نہیں۔ ہمارا کوئی فعل بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کلام بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر جو وساوس اور خیالات جو گزرے وہ بھی سچے، جھوٹے خیالات، غلط پلاننگ، یہ کروں گا وہ کروں گا، غلط پلاننگ، یہ بھی گویا کہ صدق کے اندر مضر اور نقصان دہ بننے والی چیز ہے۔ اس لیے صدق ہر طرح کا ہونا چاہیے، عزم کے اندر صداقت، فعل کے اندر صداقت، نیتوں کے اندر صداقت، اپنے قول میں صداقت، اپنے ہر چیز کے اندر صداقت۔ جب ہر چیز میں صداقت ہوتی ہے تو آہستہ اس کا درجہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، تو اپنی یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ کیسا بھی موقع آ جاوے، چاہے کسی رشتہ داری کا مسئلہ آ جاوے، ہمیں سچ بولنے سے کام چلانا ہے، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ وہ عورتیں جو مرد بھی صبر کرنے والے اور عورتیں بھی صبر کرنے والے۔ صبر کا اصل معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، کوئی بھی مصیبت آوے تو بھی صبر کرنا ہے، اور طاعات پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ جی نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، مگر آدمی نماز پڑھتا ہے برابر، اس پر صبر کرتا ہے۔ گناہ کی طبیعت چاہتی ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ تو صبر تین طرح کا ہوا کرتا ہے: طاعات پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور معصیت پر صبر کرنا۔ اس لیے اپنے آپ کو صبر کرنے کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں۔ ہماری گویا کہ ماں بہنیں، عورتیں وہ ہوتی ہیں جو عام طور پر پردے کا جو لحاظ رکھنا چاہیے، یہ کلام اللہ کے نص سے کرتی ہیں۔ اس لیے چاہے جی چاہے کہ نہ چاہے، مگر ہمیں اپنے آپ کو پردے کا پابند کرنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو پردے کا پابند نہیں کیا، اصل حکمت و شریعت کا قانون یہ ہے کہ عورتیں گھروہی میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر بالفرض نکلنا پڑے کسی کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، تو برقع اوڑھ کر کے نکلے، بغیر برقعے کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر بھی اپنے آپ کو جمانا ہے، چاہے طبیعت چاہے کہ نہ چاہے، چاہے ماحول ساتھ دیوے نہ دیوے، ہمیں ماحول کے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ لوگ کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں گے کہ بڑی پردے والی بن گئی ہے، یہ بن گئی، سب کہتے رہے، ہمیں کسی کی باتوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے یہ بھی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ صبر کی صفت، کنٹرول کی صفت، اپنے آپ کو برداشت کی صفت، اپنے آپ کے اندر گویا کہ صبر کی صفت پیدا کرے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ نماز میں خشوع، ہر عبادت میں خشوع۔ خشوع کے معنی ہے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ عبادت کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ آج کل ہماری نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں، پتہ چلتا کہ نماز شروع کی، اور سلام پر جا کر ہمیں پتہ چلتا کہ سلام پھیر دیا، درمیان میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر اس بات کا کنٹرول کرنا ہے کہ نماز دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہمارا رکوع برابر ہو، ہمارا سجدہ برابر ہو، ہمارا قیام برابر ہو، قومہ برابر ہو، جلسہ برابر ہو۔ لوگ جلسے میں جلدی کرتے ہیں، سجدے سے بیٹھے، ابھی برابر بیٹھے بھی نہیں کہ فوراً چلے گئے دوسرے سجدے کے اندر، جلسہ برابر نہیں ہوتا ہے، قومہ برابر نہیں ہوتا ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے، ابھی برابر کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے۔ اگر ہمارا قومہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا جلسہ برابر نہیں ہوگا تو واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز ناقص ہو جائے گی۔ نماز کو جو ثواب ملنا چاہیے وہ نماز کا ہمیں پورا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹانٹ پہ لپیٹ کے اس آدمی کو مار دی جاتی ہے۔ اس لیے ہماری نمازیں ایسی ہونی چاہیے، خشوع اور دھیان اور توجہ والی، ہم پورا وقت اس کے لیے فارغ کریں۔ جلدی میں نماز پڑھنا یہ نہیں ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اچھی طرح وضو کرنا ہے، اچھی طرح استنجا کرنا ہے، پاکی صافی کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آج کل اس کے اندر بھی ذرا بے احتیاطی ہوتی ہے کہ کپڑوں کے اعتبار سے جیسا پاک صاف رہنا چاہیے ایسا گویا کہ پاکی صافی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو پہلے استنجا وغیرہ، کپڑے پاک اچھی طرح، بلکہ نماز کے الگ سے کپڑے ہونے چاہیے تو اور زیادہ بہتر چیز ہے، لیکن پوری پاکی کا اہتمام۔ پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرنا ہے، سنتوں کے ساتھ وضو کرنا ہے، وضو کے درمیان کی دعاؤں کا پڑھنا اہتمام کرنا ہے،
پھر درود شریف اس کے بعد وضو کے بعد کی جو دعا ہے پڑھنا ہے، حدیث میں ذکر کیا گیا جو وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور جو دعا ہے مشہور دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو پڑھ لیتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور وضو کے درمیان کی ایک دعا ہے، بہت ہی آسان دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرے، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ذرا اس کے معنی پر غور کرے، اس کا کتنا بہترین معنی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے آخرت کا کام بن گیا۔ ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ کر دے، ہمیں دنیا میں گھر کشادہ مل گیا، وسیع گھر مل گیا، کتنا آرام مل گیا۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت نصیب فرما دے، ہمارے رزق میں برکت مل گئی تو دنیا کا ہمیں اچھا گھر مل گیا، رزق اچھا مل گیا تو دنیا کا کام ہو گیا۔ اور واغفر لی ذنبی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے آخرت کا کام ہو گیا، دنیا میں اچھا مکان مل گیا اور دنیا کے اندر سہولتیں مل گئی، رزق میں برکت مل گئی اور ہمیں آخرت کے اندر گناہ معاف ہو گئے، تو کتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو وضو کے درمیان کی دعا کا اہتمام کرنا ہے، وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا ہے، پھر سکون سے سنتیں پڑھنا ہے۔ یومیہ ہم اس کا اہتمام کرنا ہے کہ کم سے کم 32 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ 20 رکعت تو فرض ہمارے ذمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور 12 سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ، اس طرح ظہر کے بعد کی 2 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت، مغرب کے بعد، یہ جو سنت مؤکدہ ہے اس کو پورا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنا ہے ہمیں ہماری رکعت 50 رکعتوں تک لے جانا ہے۔ اشراق پڑھنا ہے، چاشت پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اوابین پڑھنا، اور آہستہ آہستہ کوشش کر کے ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ 50 رکعتوں تک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق نصیب فرما۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ جب بھی کوئی دین کا موقع آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صفت ذکر کی گئی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں کہ جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرض روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور فرض روزے رکھنے کے ساتھ محرم کے روزے آتے ہیں، ذی الحجہ کے روزے آتے ہیں، اسی طرح پیر کا روزہ آتا ہے، جمعرات کا روزہ آتا ہے، ایام 20 کے روزے آتے ہیں۔ ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے والا اسی کو کہا جائے گا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے تو روزہ رکھنے والا۔ فرض ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہی، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر آج کل ہمارے ایسے بھی گرمی کی سیزن میں رمضان آتا ہے، کتنے روزے ہمارے چھوٹ بھی جاتے ہیں، کمی بھی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی کمزوری کی چیز ہے، اس لیے اپنے آپ کو روزے کا پابند کرنا ہے۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، عفیف رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بنانا، ہماری نگاہ کی پوری حفاظت، کوئی نگاہ ادھر ادھر نہ جاوے۔ جیسے مردوں کے لیے گناہ ہے عورتوں کو دیکھنا ناجائز، ایسے عورتوں کے لیے بھی گناہ ہے کہ مردوں کو غلط نگاہ سے دیکھے تو عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورتیں اپنی نگاہ کی پوری حفاظت کرے، ادھر ادھر دیکھے نہیں، ادھر ادھر جا کے نہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اوپر جتنی صفتیں ذکر کی گئی وہاں پر کثیرن کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، اور جب ذکر کا مسئلہ آیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد کثیرن بہت زیادہ، اور ذاکرات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر آدمی کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے کیا بہت سارے شرائط ہے، پابندی اس کے اندر کرنی پڑتی ہے، وضو کا اہتمام وغیرہ کرنا پڑتا ہے، سکون سے کھڑا رہنا پڑتا ہے، قبلہ روح ہونا پڑتا ہے، بہت ساری شرطیں نماز کے اندر ہیں۔ اور ذکر کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آدمی جیسے وضو ہو تو بھی ذکر کر سکتا ہے، وضو نہ ہو تو بھی کر سکتا ہے، بیٹھے بھی کر سکتا ہے، لیٹے بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ ہمارا وقت جتنا کھانے پینے پہ پکانے میں لگتا ہے اس میں بھی ہم کھڑے کھڑے کھانا بھی پکا رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ کھاتے پکاتے وقت ذکر کیا جائے گا، اس کھانے میں برکت نازل ہوگی، اور سب بچے ہمارے وہ کھانا کھائیں گے تو ہمارے بچے بھی نیک اور صالح پیدا ہوں گے، نیک صالح ہمارے اولاد بنے گی۔ تو ہمیں کھانا پکاتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، ہر وقت اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، جو بھی اللہ کا ذکر ہو آسانی سے ہم جو بھی کر سکے یہ بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ تو ذکر کی پوری پابندی، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی مسنون دعائیں ہیں
सोते वक्त, सोने से उठते वक्त, खाते वक्त, खाने के बाद की दुआ, इस्तिंजा जाने के वक्त, इस्तिंजा से निकलते वक्त, इसी तरह जितने भी मसनून दुआएं, इन तमाम मसनून दुआओं का अहतमाम करना है। हम इन दुआओं का अहतमाम करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के वहाँ हम जिक्र करने वाले बन जाएंगे। इसलिए हमें इन तमाम सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। अब ये सिफ़ात ज़रा फिर से एक दफ़ा सुन ले कि सिफ़ात क्या क्या चीज़ें हैं, हमें उसके ऊपर अहतमाम करना है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमावे। इस्लाम लाने वाले मर्द और इस्लाम लाने वाली औरतें, ईमान लाने वाले मर्द, ईमान लाने वाली औरतें, दो चीज़ें हो गई। आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, तीन चीज़ें हो गई। सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, पांच चीज़ें हो गई। सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, छह चीज़ें हो गई। खुशू करने वाले मर्द, खुशू करने वाली औरतें, सात चीज़ें हो गई। सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, आठ चीज़ें हो गई। रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, नौ चीज़ें हो गई। अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, नौ चीज़ें हो गई। और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले बहुत ज़्यादा मर्द भी और वज़ाकिरात और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले औरतें भी, 10 चीज़ें हो गई। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं अदल्लहुम, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत को तैयार रखा है और अजर अज़ीम को तैयार रखा है। अगर हम इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत का वादा करता है कि मैं इनके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा और अजर अज़ीम दूँगा। इसलिए इन सिफ़ात को हमारे अंदर पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका पूरा अहतमाम करना है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। आजकल गोया के हालात हम देख रहे हैं, मुल्क के एतबार से हिंदुस्तान में क्या क्या हालात हैं। हम रोज़ाना गोया के मोबाइल के ज़रिए से और इधर उधर के मालूमात के ज़रिए से हम सुनते रहते हैं कि मुल्क के क्या क्या हालात है। अब हमारे महल्ले का जायज़ा लेवे कि हम कितने नमाज के पाबंद हैं, कितने हमारे रोज़े के पाबंद हैं, कितने दीन के उमूर पर चलने वाले हैं, हमारे मर्दों में से कितने हैं। फजर की नमाज में देखा जाता है इतने महल्ले के अंदर से तकरीबन गोया के 100 आदमी होंगे और मस्जिद के अंदर बहुत ही कम अफराद मौजूद होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 अफराद मस्जिद में होते हैं और बकिया सब गोया कि मस्जिद पूरी खाली रहती है। इसलिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे मर्दों को समझावे, नमाज का पाबंद बनावे। अब फजर में तो सब लोग यही घर पर ही होते हैं, चलो दीन के अंदर ज़ोहर असर में समझ में आता है कि कारोबार में चले जाते हैं, बाकी फजर ईशा में कोई कारोबार का सवाल नहीं है, आदमी घर पर ही रहता है। अब घर पर रहते हुए नमाज न पढ़ना कितना बड़ा मसला है। नमाज बड़ी अहम चीज़ है। हदीस में जिक्र किया गया है कि ईमान के दरमियान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अगर नमाज का एहतमाम है तो उसको मुसलमान कहा जाएगा और अगर नमाज ज़िंदगी में नहीं है तो उसको काफिर कहा जाएगा। ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। खुद हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, आप कितने रहीम और कितने शफीक थे। मगर उन मर्दों के बारे में, उन लोगों के बारे में कि जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज तो पढ़ते हैं मगर मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। आपने क्या फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को इमाम तय कर दूँ और मैं लकड़ियाँ जमा करूँ और वो लोग जो अपने घरों पर नमाज पढ़ लेते हैं उनके मैं मकानात को जला डालूँ। हालांकि नमाज पढ़ते हैं मगर घरों पर पढ़ते हैं, तो आप रहीम और शफीक होकर आप ये फरमाते हैं कि मैं इनके घरों को जला डालूँ। कितनी बड़ी सख्त वईद है। हम ज़रा सोचें हमारी मोहल्ले में नमाज का क्या हाल है, हमारे औरतों के अंदर पर्दे का क्या हाल है, हमें इसकी फ़िक्र करना है। ये रोज़ाना बयानात में कहा जाता है मगर मैं देख रहा हूँ 35 साल के अरसे के अंदर से कि कोई तब्दीली, कोई फ़र्क जो आना चाहिए ये बहुत ही फ़र्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमारी ज़िंदगी जैसी पहले चल रही थी ऐसी कैसी ज़िंदगी चल रही है। देखो हालात दिन ब दिन बदलते रहते हैं, हालात ख़राब होते रहते हैं। किसी जगह सैलाब आ जाता है, किसी जगह बारिश की कमी हो जाती है, घासाली आ जाती है। ऐसा न समझे ये दूसरी और जगह हो सकता है, कल हमें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से भी हालात आ सकते हैं और इंसानों की तरफ से भी हालात आ सकते हैं। हमें अपने आप को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने आप को नहीं सुधारा तो ऐसा न गफलत में हमारी ज़िंदगी बसर होती रहे और कल क़यामत के दिन हमें अंजाम बुरा हो भुगतना पड़े और दुनिया के अंदर में सज़ा भुगतनी पड़े। दुनिया की सज़ा भी सख्त है और आखिरत की सज़ा तो इससे भी कई बड़ी सख्त है। इसलिए अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, अपने घर का अच्छा माहौल बनावे, अपने मर्दों को समझावे कि नमाज के पूरा एहतमाम करे, पूरी पाबंदी करे। हर एक को नेक और साले बनने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम नेक और साले आज नहीं बने तो कल हमें मौका नहीं मिलने वाला है। कब्र में जाने के बाद, आखिरत में जाने के बाद आदमी पछताएगा, रोएगा कि मुझे फिर जाने का मौका मिल जावे, मगर फिर ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ये बार बार ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। इसलिए हमें कोशिश करना है और अपने अमाल को सही करना है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक नसीब फरमावे और इसकी भी कोशिश करें कि हमारे जो भाई वगैरह है उनको जमात में जाने की तरगीब दे। 3 दिन चिल्ला जितना भी हो सके। अभी मैं मालूम किया था, मैंने साथियों से पूछा था, मैंने भाई चिल्ले की जमात अपने मोहल्ले में से कब गई,
تو پتہ نہیں پوچھا کہ بھئی یاد بھی نہیں ہے کب گئی ہے، بہت لمبے سال عرصہ ہو گیا چلے کی جماعت گئے ہوئے، گویا کہ افراد چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، یہ کافی نہیں ہے، پوری محلے کی جماعت بننی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں گویا کہ جماعت میں جانے کا، اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین کے لگیں گے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر 3 گویا کے شعبے ہیں اور 3 لائنیں چل رہی ہے دین کی، یا تو جماعت کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، یا مدارس کی لائن سے۔ اگر 3 میں سے کسی ایک سے وابستہ ہے تو اپنے دین کو بچا سکے گا، اور اگر 3 میں سے کسی ایک سے وابستہ نہیں ہے تو اپنے دین کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ یا تو مدرسوں سے وابستہ ہو جاوے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بناوے، یا ہم خانقاہوں سے وابستہ ہو جاوے، اور یہ تو ہماری بس میں ہے نہیں، ہماری عمریں زیادہ ہو گئی، ہم مدرسے سے وابستہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہم خانقاہوں سے وابستہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو جماعت ایک آسان راستہ ہے، ہم بھی وابستہ ہو سکتے ہیں، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو ہم اس کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں، تو ہم جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، 3 دن چلے کی پوری تشکیل کریں، ہم خود بھی جاویں، ہمارے شوہروں کو بھیجیں، ہمارے بھائیوں کو بھیجیں، ہمارے رشتہ داروں کو بھیجیں، اس کا ماحول بنانا ہے۔ اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو کچھ دین کی محنت کرنی پڑے گی، دنیا کمانا ہوتا ہے تو دنیا کے پیچھے آدمی محنت کرتا ہے تو دنیا ملتی ہے، اگر دین کمانا ہے تو دین کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر دین ملے گا، دین محنت کے بغیر ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے اور ہمارے گویا کہ محلے کو پورا اچھا بنانا ہے۔ اگر سب ماں بہنیں کوشش کریں گی کہ ہمیں ہمارے محلے کو اچھا بنانا ہے، کون سی مشکل کام ہے، اچھے گاؤں سدھر جاتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے محلے کے بارے ہر ایک عورت فکر مند ہو جاوے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے تو انشاءاللہ بھی مہینہ 2 مہینہ ہوتے ہوتے پورا گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ مگر عورتوں میں فکر آنی چاہیے، دیکھا جاتا ہے کوئی فکر نہیں، کوئی، بلکہ بعض عورتیں تو وہ ہیں گویا کہ میں دیکھتا ہوں کہ گویا کہ دین کی بات سننے کے لیے کبھی سننا گوارا ہی نہیں کرتی ہے، کہ دین کی بات کا سننا اپنے لیے معیوب سمجھتی ہے۔ ہم کیا دین کی بات کی ضرورت ہے؟ وہ جب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا اور فرشتے سامنے آئیں گے روح قبضہ کرنے کے لیے تو پتہ چلے گا وہ منظر کیا ہوتا ہے کہ ابھی دین کی بات سنتے ہوتے زور آتا ہے اور گویا کہ طبیعت نہیں چاہتی ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کرتے رہو، دنیا ہے، جیسا چاہے بولو گے چل جائے گا، یا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبضہ کرے گا اور جو گرز لے کر کے آئے گا اور مارے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا دنیا میں ہو رہا تھا، ہماری زبانیں کیسی چل رہی تھی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے، نیک صالح بننے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو پورے بستے کا ماحول ہے کہ پورا ایک آزادانہ ماحول ہے، جس کو جو چاہے کرنا ہو کرے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی صحیح بات کہنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑا غلط ماحول چل رہا ہے، یہ اپنے ماحول کو سدھاریے، اللہ کے واسطے اپنے ماحول کو سدھاریے۔ کل پھر ایسا منظر نہ آوے کہ جو انجام جو برما کے اندر انجام ہوا کہیں وہ انجام ہمیں نہ دیکھنا پڑے، دوسرے ملکوں میں جو انجام ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے، سب معلوم ہے، وہ انجام ہمیں نہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو صحیح کر دیجئے، اب وقت باقی ہے، صحیح ابھی ہو سکتا ہے، ہم اگر صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو پھر سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کے حالات دن بدن بدلتے رہتے ہیں، ملک کے حالات دن بدن بدلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔